القدسیہ آپ شفلائیں اور اپنے نورانی اور میدانی اور مدلل بیان سے عاشقان مصطفیٰ کی قلوب و حالت کو مطلع فرمائیں. جناب محترم محمد جمشید علی صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ. میں وقت صبح دے مشرق تو ہے شمس منیر نکل دے جاجی میں کہے صدمات کنوں لڑ اکھیوں نیر نکل دے جاجی میں زندانی شیر دا توق زنجیر نکل دے ابو بکر ان لکھتا ہی نار کنوں جی میں زیچو تیر نکل دے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام، لائق صد تعظیم علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، مہمانان گرامی قدر اور دیگر تمام احباب جو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. صد بار مبارکباد کے مستحق ہیں بانیان محفل کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کروڑ نعمتیں برکتیں عطا فرمائے. مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، پوری دنیا کے مسلمان حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، منا رہے ہیں. یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانا، یہ دراصل حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ہے. محفل سجا کے لوگ اپنے رنگ میں، اپنے ڈھنگ میں، اپنے طریقے میں ہر کوئی حضور علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. لوگ آ کر سننے کے ذریعے بیٹھ کر سنتے ہیں تو یہ بھی محبت ہی کا اظہار ہوتا ہے. ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رنگ میں، اپنے ڈھنگ میں، اپنی سر میں، اپنے ساز میں، اپنے طریقے میں، اپنے لہجے میں آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کرتے ہیں. یہ ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. علماء کرام اپنے رنگ میں، اپنے ذوق میں، اپنے شوق میں حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں. یہ ان کا اظہار محبت ہوتا ہے. ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق، ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق، ہر کوئی اپنے علم کے مطابق حضور علیہ السلام کی شان بیان کر کے تو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. جس کی جتنی سمجھ، جس کا جتنا علم، جس کا جتنا فہم، جس کا جتنا ادراک، جس کا جتنا شعور، ہر کوئی اپنے علم و حکمت فہم کے مطابق حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے. مگر حقیقت ہے کہ بیان کوئی بھی نہیں کر پاتا. حقیقت یہ ہے کہ بیان کوئی نہیں کر پاتا،
کیونکہ جس کی شان کو اللہ بلند کر دے بندے کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ بندے کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ کسی شاعر نے خوب کہا کہ جو خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، کہ جس کی جتنی سمجھ ہے وہ اس کے مطابق یار کی تعریف کرتا ہے، حسن بیان کرتا ہے، کمال بیان کرتا ہے، اخلاق بیان کرتا ہے، معجزات بیان کرتا ہے۔ سننے والے نے سمجھا کہ شاید اتنا ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ان کی شان اور حسن اتنا نہیں، اس کی تو اپنی سمجھ اتنی ہے۔ سو ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرتا ہے، مگر رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حبیب مکرم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، آپ کی شان آپ کی خاطر بلند کر دی۔ یہاں رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی شان بیان کر دی، بیان کرنے میں اور بلند کرنے میں فرق ہے۔ وہ اپنے حبیب کی شان کو اللہ رب العزت بیان بھی کرتا رہتا ہے، مگر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مصطفیٰ کی شان کو بلند کرتا رہتا ہے۔ بلند کتنی کرتا ہے؟ جو شان اس نے اور جو مقام اس نے آقا علیہ السلام کو عطا کرنا تھا وہ تو تخلیق کے وقت سے ہی کر چکا۔ شان کا، مقام کا، اخلاق کا، آقا علیہ السلام کی قدروں کا کوئی درجہ بچا ہی نہ تھا کہ جو آقا علیہ السلام کو عطا نہ کیا گیا ہو۔ جہاں پر ساری شانیں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آگے شان مصطفیٰ شروع ہوتی ہے، جہاں پر سارے کمال ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے آگے کمال مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، جہاں پر سارے حسن والوں کا حسن ختم ہو جاتا ہے وہاں سے آگے حسن مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، جہاں سے سارے بلند لوگوں کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے آگے مصطفیٰ کی بلندی شروع ہوتی ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ تو اس نے فرمایا وہ بلند کرتا رہتا ہے۔ باری تعالیٰ بلند کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تو پہلے سے اتنی بلند ہے کہ کوئی درجہ بچا ہی نہیں ہے، کوئی درجہ بچا ہی نہیں ہے۔ تو وہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ پہلے جو تیری شان بلند کر دی وہ میں نے کی تھی اپنے لیے، کیونکہ تو میرا محبوب ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، وہ میں نے اپنے لیے کی تھی۔ مگر اے حبیب اب ہر لمحے تیری شان کو بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہوں، ہر لمحہ بڑھاتا جا رہا ہوں۔ اب یہ جو ہر لمحے تیری شان بلند سے بلند تر ہو رہی ہے میرے حبیب یہ آپ کی خاطر ہے۔ وہ میری خاطر تھا، یہ آپ کی خاطر ہے۔ اور بڑا لطیف نکتہ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ بلند ہم نے کر دی، بلند کرنے والا اللہ ہے، اور جس کی شان بلند کی گئی وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ یہ خیال پیغام دے رہا ہے کہ میرے حبیب میں اللہ ہوں، میری شان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کے فہم ادراک شعور میں میری شان آ سکتی ہے۔ سو میں نے تیری شان بلند کر دی ہے، اب جو مقام میری شان کا ہے وہی مقام تیری شان کا ہے۔ تیری شان کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ کسی کی عقل و شعور میں آ سکتی ہے۔ میرے حبیب تیری شان وہ ہے کہ قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں گے، بیان کرنے والوں کی زبانیں ختم ہو جائیں گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، مگر تیری شان کبھی نہ ختم ہوگی۔
تیری شان کا ایک وصف بھی پورا نہیں ہو سکے گا. اس لیے جس کا جتنا فہم ہوتا ہے، جتنا ادراک ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے. وہ جب آقا مدینہ پاک اور مکہ پاک کی گلیوں میں چلتے تھے تو ابو جہل و ابو لہب کو کچھ اور نظر آتا تھا. اسی آنکھ سے کسی سے دیکھتے تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کچھ اور نظر آتا تھا. انسان ایک تھا مگر جو نگاہ دیکھتی الگ پاتی تھی. ہر ایک کو الگ الگ شان نظر آتی تھی. زمین والوں نے دیکھا تو کوئی اور شان نظر آئی، اور جب سدرۃ المنتہا سے پہلے مسجد اقصی میں کھڑے ہو کے کل اماموں کو، انبیاء کو جماعت کرائی، وہاں کوئی اور شان تھی. اور جب وہاں سے آگے گزر گئے اور سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہوئے اور سارا عالم نور آپ کا دیدار کر رہا تھا، وہاں کوئی اور شان تھی. اور جب جبریل امین نیچے رہ گئے، مصطفیٰ وہاں سے آگے چلے گئے، پھر کوئی اور شان تھی. اور جب سارے پردے ہٹا دیے گئے، کعبہ کا حسین اودناس پر پہنچے جہاں سارے پردے ہٹا دیے گئے، صرف مصطفیٰ تھا، خدا تھا، وہاں کوئی اور شان نظر آتی سبحان اللہ. وہاں کوئی اور شان نظر آتی تھی. اس لیے پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر مہر علی التجا نہیں بولن دی کہ تم کیا سمجھ سکتے ہو، تم میرے مصطفیٰ کی شان کیا بیان کر سکتے ہو، تم کیوں سمجھ سکتے ہو؟ ارے تم انسان ہو، اور جس نے بلند کر دی ہے وہ خدا ہے. تو وہ خدا نہ ہوا کہ تم اس کے بلند کیے جانے والی شے کو سمجھ سکو. اس نے شان بلند کر دی، اور کس طرح بلند کر دی کہ اب جب وہ اپنا تعارف بھی کراتا ہے تو اسی کی نسبت سے کراتا ہے. بولیے وہ خدا ہے. اس نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. فرمایا آگے آئے مبارکہ مشہور سنتے ہیں، میں بس اتنی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ خدا ہے، ہر شے پر قادر مطلق ہے. وہ ستاروں کا بھی خدا، آسمان کا بھی خدا، انبیاء کا بھی خدا، ولیوں کا بھی خدا، صحابیوں کا بھی خدا، ہر ایک کا خدا ہے. کسی کو شک ہے اس میں؟ مسلمان جب بندہ ہوتا ہے تو وہ پہلے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا اعلان بندہ یہی کرتا ہے کہ مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ایک ہے. ایک ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے. مسلمان ہے وہ مانتا ہی ایک ہے، مگر جب وہ اپنا ایک ہونا بیان کرتا ہے تو وہ اس طرح بیان نہیں کرتا. وہ کہتا ہے سونا تیرے رب دی قسم. کیا کہتا ہے وہ؟ سونا تیرے رب دی قسم. اب یہ نسبت اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اگر چیزیں زیادہ ہوں، مثال کے طور پر ہم یہاں آئے اس بستی میں، اگر محفلیں زیادہ ہوتی آج رات شاید ہوں، تو اگر کوئی مہمان آئے باہر سے تو اس نے پوچھتا ہے کہ مجھے محفل پہ جانا ہے. پوچھتے ہیں محفلیں تو زیادہ ہیں، کس کی محفل پہ جانا ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بندے کی محفل پہ جانا ہے، وہ فلاں جگہ اس کا گھر فلاں حویلی میں چلا جا. اور اگر پورے گاؤں میں آج رات ایک ہی محفل ہو اور پوچھے کہ مجھے محفل پہ جانا ہے، وہ کہے گا بھئی نہیں پوچھے گا کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، وہ وہاں محفل ہے سیدھا وہیں چلا جائے. نسبت تب استعمال کی جاتی ہے کہ اگر چیزیں زیادہ ہوں. وہ خدا تو ایک ہے، معاذ اللہ کو ستاروں کا خدا الگ نہیں، زمین کا خدا الگ نہیں، آسمان کا خدا الگ نہیں. وہ تو ہر ایک کا ایک ہی خدا ہے. اسے نسبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جب بھی وہ اپنا رب ہونا ظاہر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے فلا وربک، اے حبیب مکرم آپ کے رب کی قسم.
باری تعالیٰ تو کسی اور شے کا رب نہیں ہے. وہ فرماتا ہوں ہاں ہر شے کا رب ہوں، مگر جب میں اپنا رب ہونا ظاہر کرتا ہوں تو صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ سے کرتا ہوں، اور کسی شے سے اپنا رب ہونا ظاہر نہیں کرنا. جس نے مجھے خدا ماننا ہے وہ محمد کا خدا مانے، جس نے میرے ذریعے میرے تک پہنچنا ہے مصطفیٰ کی نسبت سے پہنچے. تو وہ کہتا ہے لوگوں میں مصطفیٰ کی نسبت سے اگر اپنا رب ہونا ظاہر نہیں کرتا تو تم مصطفیٰ کی نسبت کے بغیر مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تو اس نے جب اپنا ایک ہونا ظاہر کیا تو اپنے حبیب کے وسیلے سے ظاہر کیا. بات اس سے آگے چلی گئی. رب کائنات نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. بات اس سے بھی آگے چلی گئی. اب تو تھا کہ بندوں نے رب کو پہچان لیا، وہ اپنا آپ اپنے حبیب کے صدقے سے ظاہر کرتا ہے. اب بندوں نے چاہا کہ انہوں نے رہنا بھی ہے، زندگی بھی بسر کرنی ہے، اس تک پہنچنا بھی ہے. تو اس نے اس آیہ مبارکہ میں بڑی خاص بات کہہ دی. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس میں آپ یہ آیہ مبارکہ مشہور ہے، پڑھتے رہتے ہیں، مگر میں اس میں سے خاص بات بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے 2 مرتبہ اپنی محبت کی بات کی ہے. بولیے کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ اپنی محبت کی بات کی ہے، اور ہر دفعہ اپنی محبت کی بات سے پہلے اپنے حبیب کو رکھا ہے. فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ سوال ہے، اگر اس کو یوں دیکھے تو پھر یوں ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا کرتے ہو. فرمایا قل اے حبیب مکرم آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس نے اپنی محبت کی بات کرنے سے پہلے اپنے حبیب کی زبانی کہلوایا کہ حبیب آپ فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. تجھے محض اتفاق نہ تھا بلکہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ حبیب جس نے میری محبت جانی ہے انہیں بتا دے کہ پہلے تو ہے، پہلے تو فرما دے. اے حبیب مکرم اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو لوگوں سے فرما دے تو پہلے اس ذات کہنے والے کی طرف آؤ. پھر فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کی محبت بچانا چاہتے ہو، وہ محبت جو تمہیں ملی وہ بچانا چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ کی پیروی کرو. سو لوگوں خدا کی محبت ملتی بھی وسیلہ مصطفیٰ سے ہے اور خدا کی محبت بچتی بھی وسیلہ مصطفیٰ سے ہے. مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر خدا کی محبت نہ ملتی ہے نہ بچتی ہے. جس نے محبت مصطفیٰ پانی ہے وہ پہلے در مصطفیٰ پر آئے، اور جس نے محبت مصطفیٰ جس محبت خدا بچانی ہے وہ بھی در مصطفیٰ پر آئے. کیونکہ مصطفیٰ کے بغیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ خدا کی محبت ملتی ہے نہ بچتی ہے. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب اس سے بھی آگے چلتے ہیں، اس سے بھی آگے چلتے ہیں. اور محور و مرکز ہر شے کا رب کائنات نے اپنے حبیب کو بنا دیا. بھئی بات سمجھ آ رہی ہے میری آخر تک؟ اب اس سے بھی آگے چلتے ہیں. اس نے رب کائنات نے سورۃ البلد میں شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد. اب اس میں لا کے بڑے معنی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس نے شہر مکہ کی قسم کھائی. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے شہر مکہ کی قسم
کیا اس لیے کھائی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تیرا گھر کعبہ ہے؟ تو کہتا ہے لا اقسم، اس وجہ سے قسم نہیں کھائی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ اس شہر کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا اس وجہ سے قسم کھاتا ہے؟ وہ فرماتا ہے لا اقسم، اس وجہ سے بھی نہیں کھاتا۔ پھر بندے سوچتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ رجوع کا مرکز ہے، جائے امان ہے، کیا اس لیے اس کی قسم کھاتا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے اس لیے بھی نہیں کھاتا۔ پھر اس میں مقام ابراہیم ہے، تو کیا مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم کھاتا ہے؟ وہ فرماتا ہے اس وجہ سے بھی قسم نہیں کھاتا۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ اس میں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، کیا ان کی وجہ سے قسم کھاتا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے اس وجہ سے بھی نہیں کھاتا۔ تو اے مولا، گھر خانہ کعبہ شہر مکہ میں ہے، تو کعبے کی وجہ سے بھی اس شہر کی قسمیں نہیں کھاتا، تو مقام ابراہیم کی وجہ سے بھی اس شہر کی قسمیں نہیں کھاتا، تو صفا مروہ کی پہاڑیوں کی وجہ سے بھی اس شہر کی قسمیں نہیں کھاتا، تو مقام ابراہیم کی وجہ سے بھی اس شہر کی قسمیں نہیں کھاتا۔ تو اے مولا بتا تو صحیح اس شہر کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ اے مولا بتا تو صحیح اس شہر کی قسمیں کس وجہ سے کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا واہ واہ ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم صرف اور صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ مکہ تیرا شہر ہے، اس لیے کھاتا ہوں کہ تیرا پتہ اس شہر کا ہے، اس لیے کھاتا ہوں کہ تو رہتا اس شہر میں ہے۔ اے میرے حبیب جو ہوائیں تیرے رخسار کو بوسہ دے جاتی ہے، خدا ان ہواؤں کی بھی قسم کھاتا ہے، جن فضاؤں میں تو سانس لیتا پھرتا ہے، خدا ان فضاؤں کی بھی قسم کھاتا ہے۔ تو اس نے فرمایا میں کعبے کی وجہ سے قسم نہیں کھاتا، نہ کسی اور شے کی وجہ سے کھاتا ہوں، صرف اور صرف مصطفیٰ تیرا شہر ہے اس لیے کھاتا ہوں۔ اور قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میرے حبیب ایک وقت آئے گا کہ میں اس شہر کی قسمیں نہیں کھاؤں گا، اس شہر کی قسمیں نہیں کھاؤں گا۔ تو پھر باری تعالیٰ تو کس شہر کی قسمیں کھائے گا؟ تو وہ فرماتا ہے میرے حبیب تو اس شہر کو چھوڑ کر جس شہر میں آباد ہو جائے گا پھر اس کی قسم کھاؤں گا، جس میں آباد ہو جائے گا پھر اس کی قسم کھاؤں گا۔ مصطفیٰ آقا علیہ السلام آباد ہوئے مدینہ میں جا کر، بڑی خاص بات ہے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، بولی آباد کہاں ہوئے؟ مدینہ منورہ میں جا کر۔ اور آقا کا روضہ پاک کہاں ہے؟ اب کہاں ہے روضہ پاک؟ ویسے بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اگر آپ بول بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب کہاں ہے؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو مدینہ پاک میں ہے۔ اب دیکھیے بڑی خاص بات جو میں کر رہا ہوں، اگر محبت ہوتی ہے تو محبت میں گھر جدا جدا نہیں کیے جاتے ہیں، وہ جو ہر شے میں اپنے حبیب کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، جب ہمیشہ کے لیے رہنے کا وقت آیا، رہائش کا وقت آیا قیامت تک، تو اس نے اپنا گھر کعبہ تو مکے میں رکھا اور اپنے یار کا روزہ مدینے میں رکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کعبے خدا کے گھر کے ساتھ ہی مصطفیٰ کا گھر ہوتا اور دیکھنے والوں کو پتا چلتا کہ ہاں بھائی محبت اسے کہتے ہیں۔ بولیے بندہ یہی سوچتا ہے، سمجھ میں یہی بات آتی ہے، تو بندہ سوال کرتا ہے کہ محبت تو یہی چاہتی ہے کہ گھر جدا جدا نہ ہو، گھر اکٹھے ہو، وہاں گھر جدا کر دیے۔ تو رب کائنات کو میں 4 حکمتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات کو معلوم تھا کہ میرے حبیب اس گھر میں لوگ میرا حج کرنے کے لیے آئیں گے، طواف کریں گے، زیارت ہوگی، ساری عبادتیں یہاں جمع کر دی ہیں، یہاں عبادت ہوگی۔ اگر تیرا گھر بھی مکہ میں ہوتا اور ساتھ والی گلی میں ہوتا
تو تیرے روزہ پاک کی زیارت ضمنی ہو جاتی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے حبیب جو مکہ میں آئے وہ میرے لیے آئے، جو مدینہ میں آئے صرف تیرے لیے آئے۔ جو مکہ میں آئے وہ میرے حج اور زیارت، میرے گھر کی زیارت کا خیال لے کے آئے، اور جو تیرے در پہ جائے وہ سارے خیال ذہن سے نکال کر صرف اور صرف مدینہ میں تیرے لیے جائے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر مکہ میں ہی ہوتا تو خیال کبھی کعبے کی طرف بھی جاتا، کبھی روزے کی طرف بھی جاتا، خیال کبھی حجر اسود کی طرف بھی جاتا، کبھی روزے کی طرف بھی جاتا، کبھی صفا مروہ کی پہاڑیوں کی طرف بھی جاتا، اور کبھی یار کے در کی طرف بھی جاتا۔ تو یہ خیال بٹ جاتا، توجہ بٹ جاتی، انسان کی سوچ بچ جاتی۔ تو اس نے کہا میرے حبیب یہ ساری عبادتیں تو مکہ میں رکھ دی، تیرا شہر اور تیرا گھر مدینہ میں رکھا، تاکہ جو بھی مدینہ میں جائے وہ صرف اور صرف تیرا خیال لے کے جائے، صرف اور صرف تیری یاد لے کے جائے، اور صرف اس کے ذہن میں، نگاہ میں، توجہ میں صرف اور صرف تیرے در کی حاضری اور تیرے روزہ پاک کا خیال ہو۔ سارے خیال مکہ پاک میں چھوڑ کے جائے، مدینہ میں صرف تیری زیارت کا خیال لے کے جائے۔ اور اس کے بعد تیسری وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مکے میں ہوتا ہے تو کیفیت وہاں جو بھی ہوتی پتہ نہ چلتا کہ اس کی یہ کیفیت کعبے کو دیکھ کے ہے یا روزے کو دیکھ کے ہے۔ اگر کوئی طواف اور حج کے درمیان رو رہا ہے تو یہ کیفیت رب کائنات تو جانتا ہے، مگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا کہ کعبے کی وجہ سے رو رہا ہے، یار کے روزے کو دیکھ کے رو رہا ہے، اس کی کیفیت حجر اسود کے بوسے دینے کی وجہ سے ہے یا یار کے در کی زیارت کی وجہ سے ہے، پتہ نہ چلتا۔ تو اس نے کعبہ اور ساری ہر شے مکہ پاک میں رکھی، یار کا در مدینہ میں رکھا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے بندے تیرے طواف اور تیرا حج اور مقام ابراہیم کے سامنے نفل اور حجر اسود کے بوسے، صفا مروہ کی پہاڑیوں پر چکر، یہ یہاں مکہ میں قبول نہیں ہوتے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مکہ میں خدا کے گھر کے سامنے تیری کیفیت کیا تھی، اور مصطفیٰ اور یار کے در پہ کھڑا ہے تو اب کیفیت کیا ہے۔ تیرا حج مکہ میں قبول نہیں ہوگا بلکہ روزہ پاک پر یار کے در پر ہوگا کہ یہاں آ کر تیرا حال اور کیفیت کیا ہے۔ تو لوگوں حج مکہ میں قبول نہیں ہوتے، مکہ میں ارکان ہیں، وہاں زیارت ہے۔ اگر بندے کی کیفیت وہ ہو، اگر یہ ہو کہ حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک نعت لکھی تھی، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں اور آپ کی محبت کے غم میں یہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اس دل کی حالت بڑی عجیب ہے، اور میرا حال عشق میں بہت آگے جا پہنچا ہے۔ لکھی اور کوشش تھی کہ یہ نعت حضور کے روضہ پاک کے سامنے کھڑ کے پڑھوں گا۔ دل کی کیفیت یہ تھی۔ سفر پہ نکلے، جب مدینہ پاک کے قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام کی زیارت ایک شخص کو ہوئی کہ اس عبد الرحمن جامی کو مدینہ پاک میں داخل نہ ہونے دینا، ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ دوبارہ دوسری بار پھر آنے کی کوشش کی، پھر زیارت ہوئی، پھر آپ کو واپس بھیج دیا گیا۔ تیسری بار چھپ کر صدوقوں میں پھر آئے، پھر زیارت ہوئی، آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا اسی شخص کو کہ اس کو واپس بھیج دو، مدینہ پاک میں داخل نہ ہونے دینا۔ تو اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ کوئی گناہگار بندہ لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں کہ اس کو داخل نہ ہونے دینا، اس نے عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا۔ روایات مختلف ہیں، قید کر دیا۔ اسی شخص کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہ بندے عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا ہے، یہ کوئی گناہگار نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ جس محبت کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ، جس طرف کے ساتھ اور جس قلبی کیفیت کے ساتھ یہ نعت لکھ کے آیا ہے اور میرے روزہ پاک پہ پڑھنا چاہتا ہے، اگر اس نے وہ نعت میرے روزہ پاک کے سامنے آ کے اور کھڑے ہو کے پڑھ لی تو مجھے گنبد خضراء سے باہر نکل کر اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا اس کو جا کہہ دے کہ تیری نعت قبول ہو چکی ہے، اب جا تو واپس چلا جا، آقا کی بارگاہ میں تیرا کلام لکھا ہوا اس میں قبول ہو گیا۔ تو وہاں محبت کا در ہے، حج وہاں قبول ہوتے ہیں۔ اور اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ اپنے محمد حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس نے کلمے میں تو اپنا نام پہلے رکھا ہے، اپنے حبیب کا نام بعد میں رکھا ہے۔ سو محبت ہوتی ہے کہ بندہ محبوب کو آگے کرتا ہے، خود پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تجھے محبت کا راز معلوم ہوتا تو یہ بات نہ کرتا، اس لیے کرتا ہے کہ تجھے محبت کا راز معلوم نہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی میرے حبیب کا نام لے وہ پہلے زبان